اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 161 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 161 سے اللہ کا نام لے کر۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ معاملہ کیا ہوا تھا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جنگ احد کا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت جو ہے وہ دوسرے مسلمان سمیٹ لیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں تمہارا حصہ نہیں، تم کو دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی جو خیانت کا کوئی صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت جو ہے وہ نبوت کے بالکل منافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کی غلطیوں سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے نبوت کو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نبی جو ہے وہ خیانت کرے؟ اگر نبی ہی خائن ہوگا یعنی خیانت کرنے والا ہوگا تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کیا جا سکتا ہے؟ تو خیانت جو ہے لوگ آج کل بہت آرام سے کر لیتے ہیں، اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ کسی کی کوئی چیز دی ہے، الا یہ کہ انسان بھول جائے، بھول چوک پر اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی کی امانت میں خیانت کی جائے یا اس کو رکھ لیا جائے یا اس کو نہ دیا جائے کہ سامنے والے نے نہیں پوچھا تو میں بھی اس کی یہ چیز رکھ لوں، یا کسی نے اس کی کوئی چیز دی ہے اور آپ اس تک نہ پہنچائیں کہ ان دونوں کا تو آپس میں کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، تو یہ کون سا اس سے پوچھ لے گا کہ میں نے یہ چیز بھیجی تھی تو تمہیں ملی یا نہیں۔ تو یہ سارے معاملے جو ہے وہ خیانت میں آتے ہیں، چاہے ایک روپے کی بھی چیز ہو، ذرہ برابر بھی چیز ہو، اس کو جو ہے امانت اگر کسی کی ہے تو اسے سنبھال کر رکھنا ہے، اور 1 سال تک اگر کوئی امانت لینے والا نہ آئے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ کوئی چیز وہ تو گمشدہ چیز کے لیے کہ 1 سال تک اس کی میعاد ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ اگر وہ نہ لینے کے لیے آئے تو وہ پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ جو بھی چاہے معاملہ کریں، اور بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ لیکن امانت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ آپ کے پاس 1 سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں یا کتنے بھی سال گزر جائیں، جب وہ امانت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی ہے تو اسے ٹائم ضائع کیے بغیر ہی اس تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود کب دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے پیچھے اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو دینی ہے، یہ اس کو دینی ہے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ کسی کے پاس امانت ہو کسی کی تو وہ اپنے ساتھ کسی ایک اور شخص کو بھی جس کو بہتر سمجھے، اپنا رازدار سمجھے، اپنا خیر خواہ سمجھے، گھر میں سے یا دوست و احباب میں سے یا رشتہ داروں میں سے، اس کو بھی اس کو جو ہے بتانا چاہیے کہ یہ فلاں کی امانت ہے اور میرے پاس رکھی اور یہ فلاں کی امانت ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس تک پہنچانی ہے۔ تو یہ معاملہ ضرور اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، بیوی کو شوہر کو بتانا چاہیے، شوہر کو بیوی کو بتانا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ یہی ہوتا ہے، یا جو ہے وہ آپس میں آپ شادی نہیں ہوئی ہے عورت کی تو وہ اپنی ماں یا باپ کو بتائے، اور اگر مرد کی بھی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنے ماں باپ کو بتائے کہ یہ امانت ہے۔ تو مطلب اس طرح سے اپنے خیر خواہ لوگوں کو امانت کے معاملے میں ضرور خبردار کیا جائے
کہ یہ فلاں کی امانت ہے اور یہ فلاں کی، کیونکہ انسان کو ایک پل کا بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 162 کا ترجمہ ہے، کیا بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جب بھی جہنم کا ذکر آئے یہ ضرور پڑھا کریں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہو اور اس کے ہر حکم کو چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو، کتنا ہی اس کو جو ہے وہ جان پہ سخت لگے، لیکن اس حکم کو وہ عمل بھی کرتا ہو اور دوسروں تک پہنچاتا بھی ہو، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لیتا ہے، رضا کی جگہ اللہ کی ناراضگی لیتا ہے؟ تو اور اس کی اللہ کی ناراضگی لینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بدترین انسان جس کی جگہ جہنم ہے، اور جہنم سے زیادہ بدترین جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے اور اس کے ہر عذاب سے، حتیٰ کہ اس کے ہزاروں میل اس سے دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 163 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ کن کے درجے ہیں الگ الگ؟ یعنی کہ جو اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ حکم حاصل کرنے کی، اس علم کو جاننے کی تاکہ اس پر عمل کیا جائے، وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم آ جانے کے باوجود بھی اس سے سرگردانی کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کے باوجود اور احادیث کے باوجود ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور جو ہے مختلف علماء کی جو ہے باتوں کو زیادہ اوپر رکھتے ہیں، احادیث سے، اللہ کی بات سے، ان کے دیے ہوئے فتووں کے اوپر کان دھرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو کیا ہے، ایک ایسا شخص جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اور ایک جو اس کے بالکل مخالف سمت چل رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف جانوروں کی طرح دنیا میں پیدا ہوا، بچے پیدا کیے، کھانا کھایا، سو گئے اور پھر واپس جو ہے اسی طرح زندگی کی روٹین میں رہے، تو وہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کا درجہ جنت ہے اور ایک کا درجہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی بھی کسی کی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جو گناہ ہے وہ بھی کسی کا پوشیدہ نہیں رہنے دے گا۔ آیت نمبر 164 کا ترجمہ ہے، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دیکھیے یہ آیت نمبر 164 آل عمران کی بہت ہی بڑی دلیل ہے، اسے دلیل کے طور پر آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنی ڈائریوں میں، دلیل کے طور پر جب میں خاص طور پہ کسی آیت کے لیے کہا کروں تو اسے دلیل کے طور پہ آپ لوگ ضرور نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ گھوم پھر کر پوری زندگی میں آپ کے سامنے یہ معاملات آئیں گے، تو آپ کے پاس قرآن سے دلیل موجود ہوگی، آپ کو کسی سے مانگنی نہیں پڑے گی، پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر اس آیت میں بیان کر رہا ہے، جیسے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے رسول ان میں بھیجا، انہی میں سے، ٹھیک ہے، تو فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسول انسان ہوئے، کہ اس طرح ایک تو رسول اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہو جائے گا، دوسرا لوگ جو ہم جنس یعنی انسان ہونے کی وجہ سے اپنے پیغمبر سے مانوس ہوتے ہیں، اس کے قریب بھی ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ انسان کے لیے انسان یعنی
बशर की पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फरिश्तों की पैरवी इसके बस की बात नहीं है। एक इंसान की पैरवी तो कर सकता है, लेकिन एक फरिश्ते की पैरवी नहीं कर सकता, और ना फरिश्ता इंसान के मामलात को, उसकी शऊर की गहराइयों और बारीकियों को जान सकता है। इसलिए अगर पैगंबर फरिश्तों में से होते तो वो इन सारी खूबियों से महरूम होते जो तबलीग व दावत के लिए निहायत जरूरी है। इसलिए जितने भी अंबिया आए सब के सब जो है वो बशर ही थे, और कुरान ने इनकी बशरियत को खूब खोल खोल कर बयान किया। आगे हम चलकर पढ़ेंगे सूरह यूसुफ में, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे, नूर नहीं थे, यहां पर मर्द थे। ठीक है ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हम उसकी अरबी को भी पढ़ के उस वर्ड को निकाल लेंगे कि मर्द थे वो, नूर नहीं थे जितने भी पैगंबर थे जिन पर अल्लाह वही करता था। और अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में भी फरमाया कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से भी कहलवा दिया अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में, जिसमें आप सल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मुझ पर वही का नजूल होता है। और यही बात सूरह कहफ में भी फरमाई गई है कि मैं तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूं। लेकिन जिसको ये लोग जो है वो कुछ अफसोस है कि आज बहुत से मसलक और बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते और फिर शिर्क का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आपका जो है नबी आपको आयतें पढ़कर सुनाता है, आपको पाक करता है, किताब और हिकमत सिखाता है। इससे पहले ये सब खुली गुमराही में थे। ठीक है ना, तो क्या बताया जा रहा है कि नबूवत के 3 अहम मकासद इसमें बयान किए गए हैं कि तिलावत, आयात, जो आयात की तिलावत करना, नंबर 2 तज़किया करना, और नंबर 3 जो है तालीम, किताबो हिकमत। अच्छा, तालीम किताब में तिलावत तो खुद ही आ जाती है, तिलावत के साथ ही तालीम मुमकिन है, बगैर तिलावत के तो तालीम मुमकिन नहीं हो सकती। तो तिलावत के बगैर तालीम का तसव्वुर ही नहीं है। जैसे कि मैं इसका तर्जुमा और तफसीर करती हूं, लेकिन इससे पहले हम जो है वो अरबी में कुरान को जो है रोजाना शेयर करते हैं, उतनी ही आयात को, कि अरबी में भी उन आयात को शेयर किया जाए, और फिर टाइम को बचाने के लिए हम उसका तर्जुमा और तफसीर करते हैं। तो आयात को तिलावत किए बगैर जो है वो तालीम मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए इस नुक्ते की वजाहत जो है वो मकसूद ये भी है कि तिलावत करना तो खुद एक मुकद्दस और नेक अमल है, चाहे पढ़ने वाला इसका मफहूम समझे या ना समझे। अलिफ लाम मीम, अलिफ एक लफ्ज है, लाम एक लफ्ज है, मीम एक लफ्ज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इसकी 30 नेकियां हैं। अलिफ पढ़ने की 10 नेकियां, लाम पढ़ने की 10 नेकियां, मीम पढ़ने की 10 नेकियां। ये हो गई अलिफ लाम मीम पढ़ने की ही सिर्फ 30 नेकियां हैं। लेकिन जब तक ये मकसद हासिल ना हो कि हम इसको समझें तो हम अमल नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम को तिलावत के साथ साथ इसको समझना भी हर हाल में जरूरी है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने सिर्फ तिलावत कर ली और वो आपके लिए काफी हो गई। जो शख्स अरबी पढ़ना जानता है तो उसके लिए उर्दू बहुत ज्यादा आसान है, तो उसे उसके तर्जमे और तफसीर को भी पढ़ना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर आप खाली तर्जुमा भी पढ़ते रहें और 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, तो आपके लिए तर्जुमा भी अज खुद काफी है, क्योंकि कुरान जो है वो सिर्फ अपने मतन अरबी में नाजिल हुआ, ना कि तफसीरों के साथ नाजिल हुआ। तफसीर इंसान का किया हुआ काम है, जिसमें गलती की भी पूरी पूरी गुंजाइश होती है, चाहे वो मैं हूं या चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा इल्म वाला हो। तो तफसीर क्योंकि इंसान खुद करता है और कुरान को तफसीर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अजमी हैं, अरबी नहीं है, और जाहिर सी बात है आज कुरान करीम को इतने साल गुजर गए हैं, 1400 साल, 1450 साल होने को आ रहे हैं गुजरते हुए, और कोई सहाबा आज हम में मौजूद नहीं है कि जो हमें कुरान को सही तरीके से समझा सकें। तो इसलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ही जो है वो सहारा लेना चाहिए कुरान को समझने के लिए। यानी तफसीर के लिए भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का सहारा लें, अहादीस के जरिए से कुरान को समझें, तो वो ऑथेंटिक मामला होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो किताब और हिकमत यानी उसके सारे मामलात को खोल खोल कर बताता है,
شادی کیسے کرنی ہے، شادی کے کیا معاملات ہیں، طلاق کے کیا معاملات ہیں، دودھ پلانے کے کیا معاملات ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے کیا معاملات ہیں، کھانے پینے میں کون سی چیزیں حرام ہیں حلال ہیں، یعنی وہ کتاب کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ساری حکمت سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام بھی اور مسلمان بھی جو اسلام نہیں لائے تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے چن کر ایک پیغمبر بنایا گیا جس کے ذریعے سے انہیں ہدایت دی گئی، اور وہ پیغمبر ان کو پاک کرتا ہے قرآن کی آیتیں سنا کر، اس کا متن بتا کر، اس کا معنی و مفہوم بیان کر کے زندگی گزارنے کے ان کو اس کے ذریعے سے طریقے بتاتا ہے۔ آیت نمبر 165 کا ترجمہ ہے، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر احد کے جو ہے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو کیا بدر میں تم نے 70 کافر نہیں قتل کیے تھے اور 70 قیدی بھی بنائے تھے؟ تو یہ تم اس طرح سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ گئی اور ہمارے جو ہے لوگ شہید کر دیے گئے؟ تو تم نے بھی تو اس وقت 70 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، تو کبھی معاملہ ادھر اور کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ بھی ہمیں پتہ چل چکی تھی کہ نافرما برداری کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، یہ جو ہوا ہے نا یہ بھی تمہارے ہی اعمال ہیں، تمہاری ہی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود تم لوگوں نے پہاڑی مورچہ چھوڑ دیا تھا جو کہ تمہیں منع کیا تھا، جس کی تفصیل ہم پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تمہاری خود کی طرف سے تھی۔ آیت نمبر 166 کا ترجمہ ہے، اور جب تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ یہ بات ہم پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دن ہوا، کیونکہ بہت سے جو ہے ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرنی تھی اور وہ اس میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور الحمدللہ جنت الفردوس کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں جماعتوں کو کافروں اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیا تو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ تھا، وہ اللہ ہی کے ارادے سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے دوسروں کے سامنے، جیسے کہ یہاں کہا ہے نا آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ یہ نہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک محاورن بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دکھا دے اور خود مومنوں کو دکھا دے اور باقی مسلمانوں کو بھی دکھا دے کہ آخر میں ایمان والے کون سے تھے، وہ جو کہ شہید ہوئے اور انہوں نے شہادت نوش کی، اور وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مورچے پر سے نہیں ہٹے۔ وہ تقریباً 10 افراد 10 صحابہ تھے جو کہ آخری وقت تک مورچے سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن محاورن یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے، یعنی اللہ کا رسول اور باقی مومنین جان لیں اچھی طریقے سے۔ آیت نمبر 167 کا ترجمہ ہے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، اس لیے کہ خود ان کو مسلمانوں کی جماعت کو اور رسول کو اور باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں، کیونکہ احد میں جو کچھ بھی نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا تھا، تاکہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی جائے، جس طرح روح گردانی کی گئی کچھ لوگوں نے، تو وہ روح گردانی نہ کی جائے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دینا تھا. تو لڑائی کے بجائے اپنے جیسے لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. تو یہاں پر لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے. یعنی کہ آپ تو لڑائی لڑنے نہیں چل رہے ہو، آپ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کروانے کے لیے جا رہے ہو کہ آپ کی تعداد بھی اتنی کم ہے. 1000 لوگوں کی تعداد تھی، جس میں سے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے 300 بندے لے کر الگ بھی ہو گیا تھا. تو اس نے کہا یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو ایک خودکشی ہے. مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ ہی کو تباہی کے دہانے میں جو ہے وہ جھونکنے جا رہے ہو. تو ہم ایسے وقت میں ایسے غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہ عقل سے پیدل ہو چکے ہو. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ اپنے ساتھیوں کو 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ بہانہ کر دیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، جو ہم پہلے آپ پڑھ کر آ چکے ہیں. تو اور اس وقت کہا کہ اور اس نے یہ کام اس وقت کیا، اس مقام پر پہنچ کر کیا جو بالکل ہی اب قریب آ چکے تھے جنگ کے لیے احد کے پاس. تو وہاں پر واپس ہو گیا، جبکہ ایک انصاری صحابی جو ہے وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ جنگ میں شریک ہو جاؤ. لیکن کیا انہوں نے یہ کیوں کیا کہ اس دن یہ بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے نفاق، اپنی منافقت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی زبان سے تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری ان کو علیحدگی سے، ہمارے ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، علیحدگی کرنے کی وجہ سے جو ہے دوسرے کافروں کو فائدہ ہو جائے گا. یعنی کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے گا، کہ اس لیے یہ الگ ہو گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، تو میں تم لوگوں کو اس کا اچھا خاصا بدلہ انشاءاللہ عطا کر دوں گا. آیت نمبر 168 کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھا دو. اچھا، یہ ہم پہلے بھی پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے. اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ اگر وہ ہماری، جیسے وہ کہتے تھے اگر ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھا دو. مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، موت بھی جہاں اور جیسے مقدر میں ہے وہاں وہ ہر صورت میں آ کر رہے گی. اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے، گریز کرنے سے، فرار اختیار کرنے سے کسی کو موت کے شکنجے سے بچایا نہیں جا سکتا، نہ بچا جا سکتا ہے. موت تو جہاں مقدر میں ہے وہاں وہ آ کر رہے گی، اور انسان اپنی موت کی جگہ پر خود ہی پہنچتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ فلائٹ لیتے ہیں اور فلاں جگہ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ خود ہی اپنا معاملہ خود اپنی مرضی سے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے پلین میں بیٹھ کر وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کا انتقال، کیونکہ ان کا انتقال کا سرزمین، وہ وقت، وہ ہر چیز وہ سرزمین تک لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اس جگہ پر، اللہ کی اس زمین پر اس کو موت آئے گی. تو انسان اپنی موت کی جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو. تمہارے ماں باپ فوت ہوتے ہیں، ان کی موت کو روک کے دکھا دو. تمہارے اور رشتہ دار فوت ہوتے ہیں، ان کو جو ہے مرنے سے روک کر دکھا دو. اور خود جب تمہارا وقت آئے اور آتا ہے تم میں سے باقیوں کا، تو تم اس وقت کیوں نہیں روک لیتے ہو، کیوں نہیں ٹال دیتے ہو موت کو. اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے زندگی دینے پر اور موت دینے پر. آیت نمبر 169 کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اچھا، ہم یہ معاملہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ
جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے. یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس زندگی کا مطلب کیا ہے، یہ زندگی کیسے ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جنت کی پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں. لیکن حدیث میں ایک تیسری شکل جو صحیح معلوم ہوتی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ یہ ان کی روحیں جو ہیں شہداء کی، وہ سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو قبر میں روح کو لوٹانا یا نہ لوٹانا، اور یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی روح کو لوٹا سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے. انسان یہ سمجھتا ہے، اور منکر حدیث جو ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بڑا وہ بناتے ہیں. اور ایک دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ روحیں ان کی لوٹ آئیں اور وہ ہر وقت ہماری باتیں سن رہے ہیں. ان کی جو روحیں لوٹنا ہے وہ بھی برزخی معاملہ ہے، اس کے ہم دنیا کی روح کو لوٹنا نہیں کہہ سکتے. جیسے یہاں پر ایک انسان مر کر بھی اس میں واپس روح لوٹ آتی ہے. بعض اوقات کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی یہ انسان ایکسپائر ہو گیا اور چند لمحوں بعد وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے. کئی یہ کیسز جو ہیں ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں دنیا میں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ روح کا لوٹنا دنیا میں لوٹنا ہے، وہ برزخی لوٹنا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بحث ہے جس کے اندر لوگ بہت گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہمارے مسلک میں اس طرف چلی جاتی ہے کہ جی سارے پیغمبر بھی زندہ ہیں قبروں میں اور جو ہے وہ سن رہے ہیں ہماری مناجات، ہماری دعائیں ہمارے جو ہے وسیلے بن جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تک کہ پیغمبر کیا، ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ زندہ ہیں اور سن رہے ہیں اور کشتیاں نکال رہے ہیں سمندروں میں سے اور فوراً اپنے مرشد کی اپنے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سارے عقیدے باطل ہیں. دوسری طرف جو ہے ایک دوسری ایکسٹریم ہے جو منکر حدیث ہیں، منکران حدیث ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی روح تو لوٹ ہی نہیں سکتی، جبکہ یہ معاملات انبیاء کے ساتھ خاص ہیں اور وہ ان کا روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، وہ دنیاوی روح کا لوٹنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو لوٹائیں گے. تو یہ معاملات عام انسانوں کے لیے کہ ان کی روح قیامت کے دن ہی جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو واپس لوٹے گی. اللہ تعالیٰ بغیر انسان میں روح لوٹائے بھی اس سے سارے معاملات کر سکتا ہے، اس کو قبر میں سوال جواب بھی کر سکتا ہے بغیر روح کے لوٹائے ہوئے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ آیات متشابہات ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے الا یہ کہ احادیث سے ہمیں جتنا معلوم ہو اور جتنا وہ ظاہر ہو جائے اپنے صحیح عقیدے کی شکل میں، اتنا ہی اس کے معاملے میں معاملہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ متشابہات آیات کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں جن کو کوئی فساد کھڑا کرنا ہوتا ہے یا کوئی اپنا الگ جماعت بنانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ان معاملات پہ الگ جماعتیں بنا لیتے ہیں اپنے عقیدے کو بنا کر. آیت نمبر 170 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے. ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا جو فضل دے رکھا ہے، یعنی کہ وہ شہداء، وہ صالحین، وہ ایمان والے جو کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو گئے، خاص طور پر شہداء، وہ بہت خوش ہیں، وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ان لوگوں کی بابت ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں اپنے نیک لوگوں کا، نیک ساتھیوں کا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی ابھی تک وہ جنت میں نہیں آئے، مطلب داخل نہیں ہوئے، ان پر جنت کی بشارت کھل کر نہیں آئی. کیونکہ ایک جنت میں پرندوں کے
سینوں میں ڈال کر مومنوں کو بھیجنا اور جنت کی ایک خاص اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اور پھر ایک انسان کی پورے اپنے وجود میں جنت کے تمام معاملات سے فائدہ اٹھانا، اور خاص کر جو سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار، وہ انسان کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے بعد جب وہ اپنا سارے نامہ اعمال سے اور پل صراط سے گزر کر جب جائے گا تو وہ ایک کمپلیٹلی جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا، جو وہ اپنے پورے ہوش و حواس سے پہنچے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو یہاں پر ابھی فی الحال جو ہے وہ جنت کی جو عارضی طور پر جو قیامت تک کی جو مخصوص ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے رکھی ہیں، روزیاں رکھی ہیں، اور جو چھوٹے موٹے معاملات ان کو ابھی ملے ہیں، تو وہ اس سے خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اپنے آنے والے ساتھیوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 171 کا ترجمہ ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ اب ان کی خوشی دوبالا ہو چکی ہے جو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ ان کی نعمت اور فضل سے، وہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں ان کی نعمت اور فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو کبھی بھی برباد نہیں کرتا اور اپنا رحم ان کے اوپر رکھتا ہے، اور ان کا کسی کا بھی ذرہ برابر نیکی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، انصاف کرنے والا ہے، اللہ کسی کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم